امریکہ ایران جنگ کے اثرات عالمی اسٹاک مارکیٹس میں مندی برقرار۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 13,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی سے انڈیکس 1,44,000 کی سطح پر آ گیا۔ جاپانی اسٹاک مارکیٹ میں 5% کمی۔ کورین کمپوزٹ اسٹاک پرائز انڈیکس میں 5.72% کمی دیکھی گئی۔ ہانگ کانگ اسٹاک مارکیٹ میں 2.64% کمی ریکارڈ کی گئی۔ آبنہ ہرمز کے بندش سے تیل کی سپلائی معطل۔ خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ $119 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ WTI کی قیمت 25.35% بڑھ کر $113.94 ہو گئی۔ برطانوی برینڈ 24.52% بڑھ کر $115.42 ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ طویل ہوئی تو تیل $120 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ اسرائیل کا ایران پر بڑا حملہ۔ تہران میں ایرانی تیل کے ذخائر اور تنصیبات کو نشانہ بنا ڈالا۔ آئل ڈپو پر آگ بھڑک اٹھی۔ تہران کے جنوب میں بھی ریفائنری پر حملہ کیا گیا۔ آگ سے قریبی گھروں کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ تنصیبات ایرانی فوج کو توانائی کی فراہمی کا بڑا ذریعہ تھیں۔ تازہ حملوں میں 7 افراد جاں بحق، 21 زخمی ہوئے۔ اب تک کے حملوں میں 1400 سے زائد ایرانی شہید ہو چکے ہیں۔ یونیسیف کے مطابق اسرائیلی اور امریکی حملوں میں 20 اسکولز اور 10 ہسپتال نشانہ بنائے گئے۔ مرنے والوں میں 30% بچے ہیں۔ ایران کے آپریشن وعدہ صادق کی 28ویں لہر۔ ایران کے جوابی حملے جاری۔ ایرانی حملوں میں ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل کے شہر حیفا کی آئل ریفائنری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا، جبکہ ایران نے 24 گھنٹوں کے دوران 200 امریکی فوجی کی ہلاکت کا بھی دعویٰ کیا ہے، جن میں سے 21 بحرین میں مارے گئے۔ ایرانی کارروائیوں میں امریکی تیل بردار جہاز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بحرین کی ڈی سیلی نیشنل پلانٹ پر حملے میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ ایران نے کویت کے ایئرپورٹ کے فیول ٹینکر کو بھی نشانہ بنایا، جس میں 2 بارڈر سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ UAE پر بھی ڈرون حملے، 4 افراد ہلاک۔ آبنہ ہرمز میں UAE کی ایک ٹگ بوٹ دھماکے سے ڈوب گئی۔ مشرقی لبنان میں اسرائیلی در اندازی پر حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم نے اسرائیلی ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسرائیلی فوج لبنان میں در اندازی کر رہی تھی۔ اس کارروائی میں 2 اسرائیلی فوجی بھی ہلاک ہوئے۔ دوسری جانب اسرائیلی حملوں سے لبنان میں شہادتوں کی تعداد 400 ہو گئی۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے فاسفورس بم استعمال کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے باعث لاکھوں افراد دربدر ہو چکے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا گیا۔ آیت اللہ خامنہئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنہئی کو نیا سپریم لیڈر نامزد کر دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی مجلس خبرگان نے قوم سے اتحاد برقرار رکھنے اور ایرانی عوام سے نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کا عہد کرنے کی اپیل کی ہے۔ سید مجتبیٰ خامنہئی ایران کے 30 سپریم لیڈر ہیں۔ مجلس خبرگان کے ارکان کا کہنا ہے کہ ملک میں قیادت کے خلا سے بچنے کے لیے فوری طور پر نئے رہبر کے انتخاب کا عمل مکمل کیا گیا۔ ایران کی مسلح افواج نے بھی نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی سے وفاداری کا عہد کیا ہے۔ امریکی صدر مجتبیٰ خامنہئی کے سپریم لیڈر منتخب ہونے پر ناخوش، تبصرے سے گریز۔ ایران جنگ ختم کرنے کا فیصلہ اب مشترکہ ہوگا، جنگ بندی کا وقت نیتن یاہو کے ساتھ مل کر طے کروں گا۔ امریکی گفتگو میں امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ چند سال کے بعد ایک بار پھر ایران کو دوبارہ جوہری ہتھیار بنانے کا موقع مل جائے۔ ایران سے یورینیم ضبط کرنے کے لیے خصوصی فوج بھیجنے سمیت تمام آپشن زیر غور ہیں۔ ایران پورے مشرق وسطیٰ پر کنٹرول حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ایران کی قیادت امریکی اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں متحد ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں ایرانی رہنماؤں میں کوئی تقسیم نہیں۔ سربراہ نیشنل سیکورٹی کونسل ایران علی لاریجانی کا انٹرویو، کہا کہ ایرانیوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں مگر وہ اس معاملے پر متحد ہیں۔ ایران کو توڑنے کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کو ایران کے نئے رہنما کے انتخاب میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ٹرمپ کے بیانات پسماندہ سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ وقت آئے گا جب ایران کے پاس کوئی انتخاب نہیں بچے گا۔ ایران جلد ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے گا۔
امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگس نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ درست تھے، قربانیاں جنگ میں معمول ہوتی ہیں، مستقبل میں مزید نقصان متوقع ہے۔ امریکی وزیر جنگ نے مزید کہا کہ ابھی تک ایرانی فوجی اہداف پر بھاری بمباری شروع ہی نہیں کی ہے، موجودہ کارروائی صرف آغاز ہے، مزید سخت حملے ہوں گے۔ امریکہ کا مقصد ایران کے فوجی ڈھانچے کو مکمل ختم کرنا ہے۔ کسی ہمسایہ ملک سے تنازع نہیں، ہمارے حملے روکنے کے اعلان کو بھی غلط لیا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے تہران میں اسپتال کے دورے کے دوران گفتگو، زخمی کی عیادت کی بولے سب سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم پر حملہ کیا گیا تو بھرپور جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ کسی غنڈہ گردی، ظلم یا جارحیت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے، ملکی سرزمین کا ایک انچ بھی کسی کو نہیں لینے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا علاقائی و عالمی صورتحال کے تناظر میں اہم اجلاس آج طلب، قومی کفایت شعاری پالیسی کی منظوری کے لیے اجلاس میں چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ اجلاس میں ملکی مجموعی انتظامی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ صوبوں اور وفاق کے درمیان اتفاق رائے سے قومی کفایت شعاری پالیسی کی منظوری دی جائے گی اور موجودہ حالات کے تناظر میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مشترکہ لاہ عمل تشکیل دیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا۔ شرح سود برقرار رہنے کا امکان، معاشی ماہرین کے مطابق پالیسی ریٹ کو 10.5% پر برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ مہنگائی کے خدشات کے باعث اسٹیٹ بینک محتاط پالیسی اختیار کر سکتا ہے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے ویزا پروسیس روک دیا۔ آج سے 13 مارچ تک امریکی سفارت خانہ امیگرینٹس اور نان امیگرینٹس کے ویزے کے لیے بند رہے گا۔ ترجمان سفارت خانے کے مطابق امریکی شہریوں کو ہنگامی ویزوں کے لیے قونصل خانے سہولت فراہم کریں گے۔ امریکی سفارت خانہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند کیا گیا۔ مشرق وسطی فلائٹ شیڈول میں بہتری آنے لگی۔ پاکستان کے لیے 76 پرواز منسوخ جبکہ 63 پروازیں فعال کر دی گئیں۔ مشرق وسطی کے 9 دن میں منسوخ پروازوں کی تعداد 34,000 سے تجاوز کر گئی۔ کراچی، لاہور سے دبئی، شارجہ، ابوظہبی، دوحہ کی 21 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ اسلام آباد 11، پشاور 13، فیصل آباد کی 3 اور سیالکوٹ سے 7 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ کراچی 13، لاہور سے 12 اور اسلام آباد سے 16 پروازوں کی روانگی متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب اکانومک ٹرانسفارمیشن کمیٹی تشکیل دے دی۔ 11 رکنی کمیٹی کی سربراہی مریم اورنگزیب کریں گی جبکہ سیکرٹری فائنانس کمیٹی کے سیکرٹری ہوں گے۔ اکانومک ٹرانسفارمیشن کمیٹی قابل عمل اشاریہ، قلیل المدتی اور طویل المدتی ٹائم لائن بھی مقرر کرے گی، جبکہ کمیٹی پرائیویٹ سیکٹرز کے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد سیکٹر وائز قابل عمل پلان تیار کرے گی۔ افغان طالبان اور فتنہ الخارج کے خلاف پاک فوج کی جوابی کارروائیاں جاری۔ شعال اور جنوبی وزیرستان سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کی کارروائی کے بعد افغان طالبان اور فتنہ الخارج بھاگنے پر مجبور۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا۔ پاک فوج افغان طالبان کے ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ڈی جی خان میں سی ٹی ڈی کی بروقت کارروائی، دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام۔ سرحدی گاؤں جوتر کے قریب سی ٹی ڈی اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ 4 خطرناک دہشت گرد ہلاک ہو گئے، 11 فرار۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق کارروائی خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ دہشت گرد پولیس چوکیوں اور دیگر سرکاری تنصیبات پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں سے رائفلز، گولیاں اور بارودی مواد برآمد۔ نیپال کی سیاست میں سابق گلوکار نے طوفان اٹھا دیا۔ بلیندر شاہ نے انتخابات میں تاریخی فتح حاصل کر لی۔
35 साला साबिक रैपर अगले वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार हैं, जबकि पार्टी ने नेपाल में मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बॉलिन के नाम से मशहूर गुलकार ने बदउनवानी बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई। मुल्क भर में नौजवान वोटर्स ने उन्होंने उनका साथ दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।